السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 21واں درس ہے۔ آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی رحمت پر جو لوگ تکیہ کر کے گناہ کرتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، گزشتہ درس میں ہم بتا چکے ہیں۔ آج کے درس میں جو بندہ اللہ کی رحمت اور اس کے عفو درگزر پر تکیہ کر کے گناہ کرتے جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ کتابوں کے نام بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد بیچ میں ایک چیز آتی ہے، یہ فہم فاسد۔ ہوتا کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، ہم اسے کیا کرتے ہیں، اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر اپنے فہم فاسد کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگنے سے قرآن کا معنی بھی غلط ہو جاتا، حدیث بھی غلط ہو جاتی۔ تو نصوص کو ہم کیوں غلط انداز سے سمجھتے ہیں، انشاءاللہ وہ چیز بھی آئے گی۔ اور انسان جب قرآن و حدیث کی تعویل کرتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، درس کے آخر میں اگر موقع ملا تو ایک چیز یہ آئے گی کہ نصوص دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض نصوص کا تعلق خوف سے ہے اور بعض کا تعلق رجا سے ہے۔ یہ خوف اور رجا سے متعلق جو نصوص ہیں ان کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے۔ علماء کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ خطبات دیتے، لیکچر دیتے، دونوں میں بیلنس کر کے بتاتے ہیں، مگر غیر علماء کو ہم دیکھتے ہیں یا تو خوف کا پہلو غالب آ گیا تو وہ مخاطب مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ ان کو ہم ترغیب دلا دیے تو جنت کے بارے میں زیادہ تذکرہ کیا تو کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو شدید العقاب ہونے کا جو پہلو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، تو گناہوں پر جرأت آ جاتی ہے۔ وہ ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت اور اس کے عفو درگزر پر جو لوگ تکیہ کرتے ہیں، اس طرح کے غرور سے بچنا ہے تو ہمیں کتاب اللہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 114 صورتوں میں سورہ فاتحہ، جس کو ہم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اس میں 2 آیتوں پر غور کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے اور مالک یوم الدین میں ترہیب ہے، اور یہی دونوں جو ہے تربیت کا طریقہ ہے۔ شاید اسی لیے منذری رحمہ اللہ نے جہاں صحیح مسلم کو مختصر کیا، وہیں ترغیب و ترہیب نامی کتاب لکھی۔ اور ترغیب و ترہیب کتاب کو آپ لوگ لیٹ مت سمجھو۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اس کتاب میں ایسی حدیثیں ملی مجھے جس نے میری زندگی کو بدلا۔ ماشاءاللہ درس دیتے ہیں۔ ہم بھی ویلرو کی اہل حدیث جامع مسجد میں شروع کیے تھے، لیکن حالات نہ ہونے کی وجہ سے سلسلہ رک گیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو امت پر احسان یہ ہے کہ جن کتابوں سے امت کو فائدہ ہوتا ان کتابوں کو لے کر تخریج کر دیتے ہیں۔ تو ترغیب و ترہیب منذری کتاب ہے، اس کی تخریج کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ نے 2 حصوں میں اس میں تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب 2 یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں تربیت کرنا چاہیے۔ تو جب بھی نمازوں میں پڑھتے ہمیں آنا خوف و رجا۔ خوف و رجا کیا ہے، ہمیں الرحمن الرحیم پر زیادہ فوکس کرے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے انسان، مالکیوں دل میں زیادہ ڈر گئے تو مایوس ہو جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ترغیب و ترہیب میں مکمل طور پر اعتدال برتنا چاہیے۔ دوسرا، احادیث نبویہ۔ یہاں میرے پاس کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب میں تقریباً انہوں نے ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں، تقریباً 5-6 صفحے ذکر کی ہیں چیزیں۔ وہ حدیثوں کی اگر تشریح ہم کرے بیٹھے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان حدیثوں کا آپ چاہے تو مطالعہ کر لے سکتے ہیں۔ ایسی حدیثیں لائیں تو لہٰذا احادیث نبویہ کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ کیا ہوتی ہے، دونوں میں اعتدال برتنا چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت اور عفو درگزر پر تکیہ کر کے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے جو ہے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر پر زیادہ جو ہے تکیہ کر کے گناہ کرتا، ایسا نہیں تھا۔ اور صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب ہونے سے ڈر جاتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تربیت میں اعتدال تھا، لہٰذا خوف بھی تھا، رجا بھی تھا، کسی ایک پہلو کو غالب ہوتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 ہے صحابہ کی زندگی۔ صحابہ کی زندگی میں جیسے میں نے بتایا، وہ لوگ خوف اور رجا کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے اعتدال سے رکھتے تھے۔
خوف کا پہلو غالب آیا تو بھی مشکل، رجا کا پہلو بھی غالب آیا تو مشکل۔ اسی طریقے سے ہمیں نفس کی صحیح تربیت بھی کرنا چاہیے۔ ہم طلباء کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر کون بھی آئے تو ان کو سننا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی آیا غیر مسلک کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو یوٹیوب ہے نا، آج ہماری تربیت نہیں کر رہا ہے، ہمیں بگاڑ رہا ہے زیادہ۔ لہٰذا نفس کی تربیت کرنا ہو یا نفس کی شرارتوں سے بچنا ہو، یوٹیوب پر آنے والے ہر ایک کو سننا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیے نفس کی صحیح تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا۔ مجھے وہ پھر صالح عثیمین کی بات جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر تزکیہ نفس کے صحیح منہج سے اگر تم واقف ہونا چاہتے تو 3 علماء کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن رجب۔ اب اگر آپ ان کو الحمدللہ پکڑ لیا نا، اچھا طلبہ پوچھتے ہیں ان کی کتابوں میں عربی مشکل ہے نا، پڑھے سمجھ میں نہیں آتا نا تزکیہ نفس کتابیں، لہٰذا ہم بتاتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اب یہ تقریباً 20-25 سال میں جو علماء ان کتابوں کو پڑھیے آپ۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بن ناصر السعدی، ابن عثیمین، علامہ بن باز، سلیمان رحیلی، ان کے علماء کی اگر آپ جو ہے خطابات کو پڑھیں گے کہ محاضرات کو سنیں گے، ان تک پہنچنے کے لیے آسان ہوگا۔ بات میں بات یاد آئی، اب ایک جو ہے سیٹ ہے وہ طلباء کے لیے وصیت کرتا ہوں، پڑھو۔ طلباء پوچھتے ہمیشہ علم کیسے حاصل کرنا، اس کے لیے ایک کیسٹ کا سیٹ ہے اور کتاب کی شکل میں بھی ہو۔ کتاب کا نام ہے المنہجیۃ فی طلب العلم۔ تقریباً ہم جب پڑھتے تھے مدینے میں وہ کیسٹ کی شکل میں تھا وہ، اس کے جو ہے محاضر ہیں صالح آل الشیخ جو سعودی عرب کے سابق وزیر تعلیم ہیں، ماشاءاللہ ہر مرحلے میں طالب علم کو کیسے پڑھنا، کیسے رہنا، مشکلات کیا سب بتاتے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ المنہجیۃ فی طلب العلم، صالح آل الشیخ کی۔ ایک تو ایک چیز، دوسری چیز اور بھی ہے، آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں ابن تیمیہ ابن خطابوں کیسے پڑھنا، ماشاءاللہ اس پر بھی جو ہے شیخ کا درس ہے، اس کا عنوان ہے کیف تستفید من کتب شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کتابوں تم کیسے استفادہ کر سکتے، یہ دونوں اگر پڑھ لیں نا ماشاءاللہ آپ کو منہج ایسے ملے گا، آپ یہاں رہتے ہوئے بھی مدینے کی تعلیم جیسے اصول کے مطابق اپنے علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم نافع جب بندے کے آ جاتا ہے نا تو لہٰذا غلط چیزوں کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا آج ہمارے پاس معلومات کا سمندر ہے، آج ہمارے پاس جی کے بہت ہے، مگر علم نافع نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر علم نافع آ جاتا ہے نا، وہ کیا کرتا، وہ دیکھتا اللہ شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ جیسے کہا نبئ عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 7ویں چیز توحید میں پختگی۔ یہ کیوں بول رہا ہوں توحید میں پختگی؟ آپ دیکھیں گے عبدالرزاق البدر کا یہ جو ہے ایک جملہ ہے جو انہوں نے دوسرے علماء سے نقل کیا ہے، کہا من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد۔ اس سے پہلے بہت سکے ہیں، جو آدمی عبادت میں 3 ارکان لاتا انہیں مومن بھی بن جاتا، موحد بھی بن جاتا۔ یہ ہماری عبادتوں میں 3 ارکان نہیں، وہ 3 ارکان کیا ہیں؟ سب سے پہلا رکن ہے المحبہ، دوسرا ہے الخوف، تیسرا ہے الرجاء۔ پہلا کیا ہے؟ محبت، دوسرا الخوف، تیسرا رجاء۔ یہ مومن کی زندگی میں آ گئی تو ماشاءاللہ مومن بھی بن جاتا، موحد بھی بن جاتا انہیں۔ مگر آپ دیکھیں محبت آئی تو گمراہ فرقوں میں چلے جاتا، خوف آئی گمراہ فرقوں میں چلے جاتا، رجاء آئی تو گمراہ فرقوں میں چلے جاتا۔ ان 3 چیزوں کو جمع کر کے بندہ عبادت کرتا ہے تو الحمدللہ اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے۔ لہٰذا گمراہ فرقوں کو دیکھیں گے آپ کیا کرتے، خوارج مرتکب کبیرہ کو دار اسلام سے خارج کرتے۔ کیوں کرتے معلوم ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی سوچیں آپ لوگ؟ مرتکب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہوں، کیا کرے، اللہ کی رحمت سے ہمیں سے نکال دلے، نہیں تجھے کیا بھی نہیں، چلے جا ختم۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ علماء بتاتے ہیں مرتکب کبیرہ کو خوارج نے ہمیشہ جہنم میں قرار اس لیے دیا، یہ نہی عن المنکر کے باب میں شدت ہے۔ نہی عن المنکر کا جو باب ہے نا، اس کو کیسے انجام دینا، جیسے اللہ نے کہا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر آپ اس میں شدت اختیار کریں تو کیا ہوتا، سامنے والا پریشان ہو جاتا۔ لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام میں 3 چیزیں لازمی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے العلم، دوسرا ہے رفق، تیسرا ہے صبر۔ آج ہماری دعوت میں نہیں ہے علم ہونا، نرمی ہونا، صبر ہونا۔ ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، نرمی بھی نہیں ہے، صبر میں، لہٰذا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا توحید میں پختہ گلا تو ہوتا کیا، جن گمراہ فرقوں کے پاس بعض ایسے ہوتا ہے کہ خوف کا پہلو غالب آ جاتا، بعض کے پاس کیا ہوتا، امید کا پہلو غالب آ جاتا، مگر اہل السنہ والجماعہ ماشاءاللہ دونوں کے درمیان میں آتے، جیسا کہ علامہ بن باز کا قول آگے ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تکیہ کر کے جو لوگ گناہ میں پڑ جاتے ہیں نا، اس کو اچھا دوست مل جانا،
غلط دوست ملا تو کیا کرتا؟ یا تو مایوس کرتا یا تو گناہوں پر جرأت لا لیتا، لیکن اچھا دوست اگر آ گیا نا ماشاءاللہ تو فائدہ ہوتا۔ اسی لیے بولتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اچھا دوست مشکل سے ملتا ہے سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ اگر وہ چلا تو دوبارہ نہیں ملتا۔ اور یہ دوستی کو آپ جانتے ہیں، یہ صرف کھانے پینے کی دوستی نہیں ہوتی، شرعی دوستی جو ہوتی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کہتے ہیں اے لوگوں زیادہ نیک لوگوں سے دوستی کرو، یہی دوستی تمہاری قبر میں بھی کام آئے گی اور یہی دوستی تمہیں آخرت میں نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ کیسے؟ یہ جو قول آیا کہ نیک لوگ زیادہ بناؤ، نیک لوگوں کو دوست زیادہ بناؤ، اصل میں اس حدیث کے اس سے حسن بصری رحمہ اللہ کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث میں بتایا کہ ایک نیک دوست رہے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا دوست کیا رہے گا؟ ذرہ برائی کرنے والا، ذرہ نہیں کرنے والا۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ میرا فلاں دوست تھا نا، دنیا میں میرے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اے اللہ میں اپنے ساتھ نہیں پا رہا ہوں۔ دیکھو نیک آدمی کی دوستی کیسے کام آ رہی ہے۔ انہیں بولے گا کہاں ہے؟ تو اللہ بولے گا جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ درخواست کرے گا اے اللہ مجھے بھیج، میں جنت سے نکل کر جا کے اس کو لاتا ہوں۔ تو وہ آدمی نکلے گا جہنم کو جا کر، اس نیک آدمی کی سفارش پر اس جو ہے اس کے اچھے دوست کو جو گناہ جیسے وہاں پڑا ہوا ہے اس کو نکالا بھی جائے گا۔ اسی لیے نیک دوست جو ہوتا ہے اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خوف اور رجا میں اعتدال، ترغیب و ترہیب میں میانہ روی۔ اور ایک اہم نکتہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو عفو درگزر پر زیادہ اگر آپ بھروسہ کریں گے تو نقصان ہوتا، ڈر گئے تو بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو کیسے کرنا؟ اس کے لیے کچھ علماء کی کتابوں کو آپ پڑھو۔ کیسا؟ ابن تیمیہ کتابوں کو پڑھو۔ ابن تیمیہ کی کچھ کتابوں کو پڑھنا، الاستقامہ نامی کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے، الاستقامہ۔ اور ابن القیم کی کتاب ہے الداء والدواء۔ اس کے علاوہ مدارج السالکین ان کی اور ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اسے پڑھیے الوابل الصیب، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے ابو حامد الغزالی، اگرچہ غزالی فقہ شافعی سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدے میں ان پر کچھ ملاحظات ہیں، مگر فقہ اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے بعض باتوں سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تم جملے پر غور کر رہے ہیں؟ فقہ شافعی میں ماشاءاللہ ان کی خدمات بہت ہیں، اگرچہ عقیدہ وغیرہ میں کچھ ملاحظات ہیں ان پر، مگر تزکیہ نفس اور اخلاق کے باب میں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک جو ہے عالم دین ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ، جو کس کے مؤلف ہیں؟ المغنی کے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مختصر منہاج القاصدین، مختصر منہاج القاصد، عربی زبان میں کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھے سے مکمل طور میں ملتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، مختصر منہاج القاصدین میں بتاتے ہیں خوف کا پہلو زیادہ غالب ہوا تو کیا ہوتا، اور امید کا پہلو زیادہ غالب ہوا تو کیا ہوتا، وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت اور عفو درگزر پر زیادہ بندہ جب فوکس کر لیتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرو بولے تو طلبہ اور لوگ یہ سمجھتے ہمارے پاس قرآن کے شروع میں 90 پورے صحیح سمجھ جاتے ہو۔ اب چونکہ توحید اسماء و صفات کا باب ہے اور ہندوستان میں سب اس پر بہت کم بولا جائے، اسی لیے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو آپ، اللہ تعالیٰ کے 90 نام کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، وہ جو روایت ہے ترمذی کی جس کو ہمارے پاس قرآن میں سورہ فاتحہ سے پہلے پرنٹ کیا جاتا ہے، اس بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں 5 علتیں ہیں۔ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں القواعد المثلیٰ کا مطالعہ کر لے سکتے ہیں آپ، اس میں اس نے اسے میں ذکر کیے ہیں۔ اس میں کیا ہے، کچھ نام صحیح ہیں اور کچھ نام راوی اپنے طرف سے اضافہ، اسے بولتے ہیں مدرج۔ اس وجہ سے آپ جو ہے صحیح کتابوں کا یہ کریں، اگر آپ کو چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دے بھی سکتے ہیں، اردو میں ترجمہ میں، انگریزی میں ترجمہ ہے، آپ لوگ اس کو یاد کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید عوام میں اللہ تعالیٰ کے 90 ناموں کو یاد کرنے کا رواج بھی نہیں ہے، لوگ غلط ناموں کا جو ہے تذکرہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر آپ لوگ دعا دیکھتے ہیں احناف کی مسجد میں، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، مجیر نہیں ہے اللہ کے ناموں میں، کہاں ہے؟ اس میں المعطی، النافع، پتہ نہیں، الضار، یہ سب ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں آپ دیکھیں گے کیا کرنا، اس میں ایک طرف غفور رحیم ہے، وہی شدید العقاب بھی ہے۔ اسی طریقے سے تربیت کا صحیح اسلوب اپنانا چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی تربیت کرتے ہیں کیسے اعتدال ہوتا ہے آپ کی تربیت میں، جیسا کہ آپ کو بتاتے ہیں
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کئی مرتبہ سنتے ہیں حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ فلیکرم ضیفہ فلیصمت فلیسکت۔ یہ کیوں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو ملا کر کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دیا یہ اصل میں ترغیب و ترہیب ہے۔ یہ اس میں ترغیب کہاں ہے؟ من کان یؤمن باللہ، ترہیب کہاں ہے؟ والیوم الآخر، اسی لیے کہا ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر۔ اسی لیے دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی جہاں متقی لوگوں صفت کی گئی وہاں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا اور یہ بات بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصوص کو دیکھتے ہیں آپ کے خطبات وغیرہ میں، جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو وہاں جنت کا تذکرہ بھی اعتدال سے ہوتا۔ رمضان میں علماء کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پورا مہینہ جنت کے بارے میں بولتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا، ارے رمضان ہے اللہ معاف کر دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ بولتا ہے حدیث میں۔ رمضان کے بعد عید کے دن گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تربیت میں فقدان کی، اگر آپ 10 دن جہنم کا ذکر کرو تو 10 دن جنت کا بھی ذکر کرو، دونوں اعتدال سے ہو تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صبح شام میں جنت کے سوال کتنے مرتبہ کرتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ جہنم سے 3 مرتبہ۔ ایک روایت ہے اللہم اجرنی من النار جو وہاں آیا ہے اس میں 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے، لیکن اللہم اجرنی من النار کے الفاظ سے حدیث ضعیف ہے۔ اسی لیے میں احمد خطبہ میں بولتا ہوں اللہم اجرنی من النار، خاص طور پر اس عادت نہیں بنانا، کبھی ایسا کرنا اللہم اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی استجیرک من النار، ایسا اللہم حرم النار علی وجوہنا، ایسے کچھ کر لینا۔ لیکن جہنم سے پناہ مانگنے کی جو بات ہے وہ صبح شام کے اذکار میں 7 مرتبہ ہے۔ آپ لوگ نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کا اہتمام کرو، تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی مکمل طور پر توازن اختیار کرتے تھے۔ لہٰذا ہم جب بھی خطبہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہ خطبہ جہنم کے بارے میں ہو گیا، اس کے بعد آنے والا خطبہ میں تذکرہ کس کا ہونا؟ جنت کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا علماء کو، خطبہ کو، دعات و مصلحین کو اگر جو ہے توازن کا اگر اختیار کرتے تو الحمدللہ بہت صحیح ہوگا۔ اب ایک بات دیکھیں آپ، غیر علماء کو سننے کا رجحان امت میں بڑھ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، اور جو طلبہ خود اس کا شکار ہو جائے۔ بڑی لینگویج اچھی ہے نا، بتاتا ہوں، دیکھو ایک ہوتا ہے علم نافع اور ایک ہوتا ہے معلومات۔ بار بار ہم کلاسوں میں بتائے امت کو خطبات جمعہ میں معلومات نہیں دینا، کیا دینا ہے؟ علم دینا ہے۔ آج خطبہ کی اکثر حالت یہ ہے معلومات دیتے خالی، عورت ویسے ہو جا رہی ہے، بچے ویسے ہو جا رہے ہیں، بڑھ جا رہے ہیں، جو ہو جا رہے ہیں، لیکن تشخیص نہیں ہو رہی کیا۔ تو لہٰذا غیر علماء کو اگر آپ سنیں گے تو توازن باقی نہیں رہتا ان کی تربیت میں۔ ایک ڈاکٹر جیسا اس سے پہلے بتا چکے ہیں آپ، ایک آدمی جو ہے ڈاکٹر کے پاس انجیکشن ڈالتا تھا، دوائیں دیتا رہتا، اگر انہیں خود ڈاکٹر بن کے اگر بیٹھا تو اس کے پاس کوئی جاتا اسے بولتے آدھا حجام، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم ہے، جتنے دوائیں دیکھے اتنا بولے گا انہیں۔ مگر ایک پڑھا ہوا ڈاکٹر دوسروں کے سامنے بیٹھ کر جو اساتذہ طلبہ پڑھتے ہیں، ورنہ طلبہ کو، علماء کو معلوم ہوتا کون سے وقت میں کون سا ڈوز دینا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں نا وہ العلماء اطباء القلوب، بولتے ہیں یہ دلوں کے ڈاکٹر نہیں ہے، وہ MBBS MD ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، انہیں ہمارے جسمانی علاج روحانی علاج کرتا ہوں، اگر یہ علماء کیا کرتے ہیں؟ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ لہذا دیکھیے بنی اسرائیل کے 90 آدمی کا واقعہ آپ جانتے ہیں نا، ایک عالم کے پاس گیا تو بولے تو توبہ نہیں ہے، ذرا آگے بڑھ کر گئے تو میرے توبہ ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا علماء کہ گناہ کرنے کے بعد اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے تو صحیح عالم کو چنو، اگر آپ غلط عالم کو چنیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو نعوذ باللہ کیا کر دے گا؟ مطلب راہ سے بھٹکا دے گا۔ اسی لیے خطبہ میں ایسے چیزیں ملتے ہیں، گنہگار بولتے اے گنہگارو، اے دلندرو، ایسے الفاظ سے اگر خطاب کرے تو کون سنے گا آپ کی بات؟ اے بے وقوفو، عقل مندو، کہاں ہے؟ نہیں ہے نا ویسے الفاظ۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی بولتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا۔ لہٰذا ہمارے پاس ڈرانے والے الفاظ بھی نہیں ہونا، مایوس کرنے والے الفاظ بھی نہیں ہونا، تربیت میں اعتدال چاہیے۔ اسی لیے بولتے ہیں اکثر لوگ ہلاک ہو کے نہیں مرتے ہیں، اکثر لوگ ہلاکت کی وجہ سے نہیں مرتے ہیں، اکثر لوگ اللہ کی اطاعت کو معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ لہذا جب بھی گناہ ہوا فوراً اللہ کی طرف مکمل و متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے موت کو جو رکھا ہے، موت کو ہمیشہ یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنے کی شکل کیا ہے؟ طلبہ سوچتے ہوں گے بڑا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں، بہت آسان ہے۔ میں کچھ نسخے بتاتا ہوں آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔
سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پر فوکس کرو، مالک یوم الدین پہ سوچو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری چیز ہے سوتے وقت کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت، مر رہا ہوں میں، الموت بسے النوم اخو الموت۔ دیکھو صبح میں اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اور رات میں سورہ ملک پڑھتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے ساری چیزیں کافی ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیں جنت و جہنم کا تذکرہ صبح آتا ہے، یہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عفو درگزر پر زیادہ بھروسہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، ڈر کے اور گناہوں میں آگے بڑھتا، آخر میں موت ہو گئی تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے آپ دیکھیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عفو درگزر پر زیادہ بھروسہ کرتا ہلاک ہو جاتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر فرعون کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اسی اتنی مہلت دیا، خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو تکبر نہیں چھوڑا، کیا بولا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت وکنت من المفسدین، تو ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اور دعا کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ کون سی دعا پڑھنا؟ اس کے واسطے دعا کون سی پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ بھی دینا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی۔ ایسی کچھ دعائیں ہوں گی کتب حدیث میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے، وہ کیا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا محسوس نہیں کرنا۔ خود طلبہ کو آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن باہر جب جاتے ہیں نا، شیطان کیا کرتا ہے، ذرا گمراہ لوگوں کو دیکھے، منحرف لوگوں کو دیکھے تو ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھ جاتے ہیں۔ خطبہ دیکھے تو یہ ہوتا، اور تقریر کرنے کا تو بھی یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا اور اپنے نفس پر کبھی غرور بھی نہیں کرنا۔ جیسا کہ وہ ایک چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں آیا، ایک عابد کو اپنی عبادت پر بہت غرور آ گیا۔ انہیں کیا بولا سامنے والے آدمی کو، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ عابد کے پورے گناہ کو معاف کر کے جو بولا اس نعوذ باللہ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ لہٰذا کبھی بھی غرور نفس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صالح حسین حفظہ اللہ تو کہتے ہیں جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے بہتر ہے۔ یہ بات بھی آپ دیکھیں، آپ لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، ہم بھی گنہ گار ہیں۔ دیکھو جو ذات آپ کو دیتی ہے نا، لینا بھی جانتی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، جو ذات آپ کو دے رہی ہے وہ آپ سے چھیننے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو علم نافع دیا اور نعمتوں میں ڈبو کر رکھا، اگر اللہ کی رحمت اور اس کی عفو درگزر پر زیادہ بھروسہ کر کے اگر ہم برے ہو گئے، سمجھو جیسے اللہ وہ نعمت دینے والا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں بار بار اللہ بولتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اللہ کا فضل آپ پر نہیں ہوتا، رحمت نہیں ہوتی تو کیا کرتے تم؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو انعام آتا ہے نا، وہ انعام کبھی محسوس بھی ہوتا ہے، کبھی معنوی بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جب شکر کرتے ہیں نعمتوں پر وہ چیز باقی رہتی ہے، جیسا کہ کئی علماء کا قول ہے جب نعمت کے شکر ادا کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اور جب ناشکری نہ کی جاتی ہے تو نعوذ باللہ وہ جو ہے چھن جاتی ہے نعمت۔ اور ایک بات بھی آپ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے نبی آپ راہ راست پر ہیں نا، راہ راست پر آپ جو ہیں آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اگر ہم آپ کو ثبات قدمی نہ دیتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں توحید پر جو استقامت حاصل تھی، اس استقامت میں اللہ کے نبی کے نفس کوئی کردار نہیں تھا، اس میں کردار کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے عمل پر کیا نہ کرو، غرور مت کرو، اور دوسروں کو دیکھ کر نعوذ باللہ کبھی اپنے آپ کو بڑا بھی نہ سمجھو۔ اسی لیے انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس وقت مجھے بن باز کی ایک بات یاد آتی ہے جو یہاں میں نے لکھا ہے۔ ایک آ کر مجھ سے سوال کرتا ہے شیخ میں ایسے کرتا ہوں، راہ راست پر آتا ہوں پھر ہٹ جاتا ہوں، راہ پر آتا ہوں پھر ہٹ جاتا ہوں۔ وہ بھی سوال کس سے ہوا؟ جیسے میں بار بار بولتا ہے جملہ، علامہ بن باز رحمہ اللہ اگرچہ بصارت سے محروم تھے مگر بصیرت ایسے بلا درجے کی پائی تھی، وہ بصارت رکھنے والا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو شیخ سے پوچھا شیخ
میں راہ راست پر آ جاتا ہوں پھر بھٹک جاتا ہوں، راہ راست پر پھر بھٹک جاتا ہوں، یہ 2 باتیں بولے۔ اگر یہ 2 باتیں ہمیں انشاءاللہ اگر اپنے دامن سے باندھ کر رکھ لینا، میں سمجھتا ہوں کبھی ہدایت کی نعمت ہم سے نہیں چھینے گی۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے سائل، ایسی بات ہے لگتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی حق اور توحید پر ثبات قدمی کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔ ہم دن میں کیا کیا سوال نہیں کرتے، کیا کیا دعائیں نہیں کرتے، لیکن آج سے اپنی دعاؤں میں آپ یہ لوگ روٹین ورک بنا لو۔ جب بھی دعا کرو کتاب اللہ، اللہم یا من مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ رسول اللہ کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ تھا۔ ہم 1400 سال ہونے کے بعد کوسے کھیت کے مولی ہم، لہٰذا اس پہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے تم نے جو ہے سوال نہیں کیا ہوگا۔ دوسری چیز دیکھو، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے اس ہدایت پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے؟ سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، علم نافع دیا، اچھا ماحول دیا، اچھی کتابیں دی، اچھے اساتذہ دیے۔ اس پر اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے تو ہوتا کیا؟ نعمت چھن جاتی۔ نعمت کیسے چھنتی دیکھو، طلباء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، بعض طلباء 3 سال پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بعض طلباء 4 سال پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بعض طلباء 1 سال پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہی چیز ہے، وہ یا تو اللہ سے سوال نہیں کیا ہے، یعنی تو ثبات قدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہاں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ جب بندے کو ثبات قدمی ملتی ہے تو وہیں اس کے بعد نعوذ باللہ اس کے پیر جو ہے پھسلنے لگتے ہیں۔ اب مجھے آپ کے سامنے وہ بات عرض کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب ہونے پر جو ہے جو چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے وہ ہے فہم فاسد۔ اسی وجہ سے نصوص کو الگ سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، فہم فاسد کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا، هو الذي لم يستمد من كتاب الله ولا عن سنة رسوله المخالف لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين۔ یہ بات کا مطلب یہ ہے، فہم فاسد وہ فہم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر جو ہے اپنائی گئی ہو۔ کیسا مطلب اس کا؟ ہم کتاب اللہ کی تشریح کرتے ہیں، حدیث نہیں ہوتی اور وہاں سلف کا نام نہیں ہوتا، وہیں جا کر نعوذ باللہ انسان بگڑتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت دنیا میں مختلف تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں سب کام کر رہی ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی تفسیر ہے نہیں ہے؟ لہٰذا وہ لوگ کیا کرتے، اپنے جو فاؤنڈر رہتے انہی کو فالو کرتے، انہوں جو غلطی کرتے وہ پیچھے غلطی کرتے جاتے۔ لہٰذا ہمیں ایسا نہیں چاہیے۔ ہمیں کس کو فالو کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو۔ اسی لیے بولے ابن القیم رحمہ اللہ، دیکھو، صحت الفہم من اعظم ما انعم اللہ علی عبادہ۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا صحیح فہم دیا نا، یہ بھی بہت بڑی جو ہے دولت ہے۔ الحمدللہ طلباء کو دیکھتے ہیں کلاس میں، اگر کوئی اچھی بات بولے تو طلباء شکریہ ادا کرتے، چہرے سے معلوم ہوتا ماشاءاللہ، ایسا آتا نظر آتا ہو۔ لیکن کب آتی چیز وہ؟ جب وہ چیز کے دل میں داخل ہوتی ہے، ورنہ ادھر ادھر توجہ کر کے پڑھے تو نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا معلوم ہوا جو چیز اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر جو فہم جو ہے نعوذ باللہ وہی فہم فاسد ہے۔ ایک عربی شعر بھی ہے، جب انسان کے اندر فہم فاسد آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا فہم بھی نعوذ باللہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے گمراہ فرقے جتنے وجود میں آئے سب کے اندر یہی سوء فہم ہے۔ آپ معتزلہ کو دیکھو، جہمیہ کو دیکھو، قادیانی کو دیکھو، کہیں بھی جا کر آپ ان سبب اختلاف میں دیکھیں گے یہی فہم فاسد نعوذ باللہ امت کو کیا کر رہی ہے؟ مکمل طور پر بگاڑ رہی ہے۔ کہتے ہیں صحیح فہم دیکھو، کتاب اللہ کا صحیح فہم، حدیث کا صحیح فہم ملتا ہے تو کیا بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، صحت الفہم نور یقذف اللہ فی قلب العبد یمیزہ بین الحق والباطل۔ کہتے ہیں یہ جو فہم ہے نا، صحیح فہم، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے جو بندے کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، اور وہ جو اللہ ڈالتا ہے تو اس کے ذریعے وہ حق و باطل درمیان میں تقسیم کرتا ہے۔ وہی نعمت عظیمۃ یمن اللہ بہا علی من یشاء من عبادہ۔ اور جو یہ صحیح فہم کتاب و سنت کا اگر حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے مومن ہدایت میں، ضلالت میں فرق کرتا ہے، بصیرت سامنے آتی ہے اور خیر کا راستہ بھی الحمدللہ ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، فہم صحیح جب بندے کو مل جاتا نا، انہیں نصوص کو صحیح سمجھتا۔ مثال کے طور پر غفور و رحیم سمجھا تو اس حد تک سمجھتا ہے، شدید العقاب کو سمجھتا ہاں، خوف اور رجا کو ہمیں کیا کرنا؟ بیلنس سے لے کر چلنا چاہیے۔ اگر فہم صحیح اگر نہیں آیا تو ہوتا کیا ہے؟ وہ نعوذ باللہ مکمل طور بگڑ جاتا ہے۔
فہم فاسد آتا ہے تو کہاں کہاں آتا ہے یہ بھی نوٹ کرو، یہ جو برا فہم صحیح غلط فہم آتا نا وہ کہاں کہاں آتا ہے۔ سب سے پہلے فہم فاسد کے مجالات میں قرآن سے کھلواڑ۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں، تقلید کے لیے بھی قرآن سے دلیل لیتے ہیں، حالانکہ تقلید کی مذمت میں خود کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ قرآن نور ہے، اللہ نور ہے، اس کے لیے بریلوی قرآن سے صلاح کرتے ہیں، بولتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ علامہ بن کے پاس ایک سوال ہوا، شیخ یہ جو آتا نا میلاد النبی، اس کے لیے 10 آیتوں سے استدلال کیا گیا۔ کتنی آیتوں سے؟ 10 آیتوں سے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ ہر ایک رد کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو عمدہ جو آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل اتنا نبی، جیسے کہ کہا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کے فضل کو پا کر خوش ہو جاؤ، ہمیں میلاد کرتے ہیں۔ تو علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا ذالک قل بفضل اللہ ورحمتہ، کسی نے اللہ کے فضل سے مراد نبی کو نہیں لیا، وہاں اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے آیتیں آتی ہیں ہم بگڑ جاتے ہیں۔ دوسرا، فہم فاسد کی وجہ سے لوگ جو ہے حدیث کا بھی کھلواڑ کرتے ہیں، جیسے کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ جھوٹ بولے، اب لوگ آ کر بولے بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کذبات کا معنی وہاں توریہ کا ہے، جھوٹ کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں لوگ نصوص کو توڑتے ہیں مروڑتے ہیں، مثال کے طور پر میوزک کا مسئلہ آتا ہے، فہم فاسد دیکھو، ابن حزم شاید یا اخوانی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں خود حلال و حرام کتاب میں لکھے ہیں کہ میوزک 10 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ یہ ٹھوکر کیوں لگی؟ فہم فاسد کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے عقائد سے متعلق بھی بے فہم، مثال طور پر دیکھیں آپ، استوا کا معنی معتزلہ کے پاس کیا ہے؟ استولا، کیوں آئی؟ فہم فاسد کی وجہ سے، حالانکہ امام مالک نے سمجھایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فہم فاسد کی وجہ سے فقہ میں اصول فقہ میں آتی ہے، اور دیکھتے ہیں اس وجہ سے نعوذ باللہ عبادت بھی غلط ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو مثال کے طور پر اس دور میں اگر فہم فاسد جاننا چاہتے ہیں تو شیعہ کو پڑھو، کیا کیا نہیں بولے، علم نشرح لک صدرک میں بولے ورفعنا لک ذکرک وجعلنا علیا صہرک، کلاس میں بتائیں ہم یہ ان اللہ یامر من تذبح بقر عائشہ، بولے گائے سے مراد عائشہ ہے۔ کنتم خیر امت میں آ کر کہا کنتم خیر امت، وہاں کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، شیعہ کی تفسیر کھول لے، کیسے فہم فاسد ہے؟ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد ابو بکر ہے اور طاقت سے مراد عمر، نعوذ باللہ۔ فہم فاسد کیسا ہے؟ اور فہم فاسد اگر آیا صحابہ اکرام فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کو جو ہے لوگ غلط سمجھنے لگے تھے، عمل نہیں کرے تو بھی چلتا، جو لوگ معاشرے میں گمراہ ہیں ان کو ہونٹ چھوڑ تو چلتا، ان کی اصلاح نہیں کرے تو بھی چلتا۔ جب دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو انکم تقرؤون هذه الآیہ وتفہمون وتضعون فی غیر موضعها، تم اس آیت کو پڑھتے تو ہو مگر غلط جگہ رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کو مطلب بنیاد بنا کر ایک صحابی تھے، شاید ان کا نام قدامہ بن مظعون تھا، کیا نہیں معلوم، شراب پی لیتے انہوں جب شراب پینے کے بعد 2 مرتبہ حضرت عمر کے دربار میں لائے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے سورہ مائدہ کی 93 آیت سے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا جناح فیما طعموا، ہے نا، دیکھو کوئی حرج نہیں ہے، جب ایمان تقویٰ ہے تو شراب پی تو کیا ہو جاتا۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، اور دیکھو کیسا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو پڑھے چھوڑیں گے آپ یہ۔ انصار کیا کرتے تھے، وہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنے میں جھجک سمجھتے تھے۔ عروہ رحمہ اللہ جانتے نا کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، خالہ علم صحیح سمجھتی ہیں، بھانجے کو جو ہے وہ آیت کی تفسیر میں غلطی آ گئی ہے۔ تو عروہ رحمہ اللہ نے کیا کہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ میں کیا بول رہے ہے، الطواف لیس واجبا، انہوں عروہ کیا بول رہے ہیں، انہوں آیت کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھے تھے، فہم فاسد آئی دیکھو، تو کیا بولے سعی کرنا ضروری نہیں ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات ویسی نہیں تھی، اصل میں کیا تھا، یہ صفا مروہ کے پاس اساف اور نائلہ یہ دونوں کیا تھے، محبوب اور محبوبہ تھے، ان کے نام سے لا کر صفا پر ایک بت، مروہ پر ایک بت رکھ ڈالے تھے۔ وہ انصاری صحابہ اسلام میں داخل ہو کو جب تک صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج محسوس کرے بتوں کے رکھے جانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرہ بھی سوء فہم آیا یا فہم فاسد آیا تو ایسا ہے۔ اس لیے میں آپ طلباء کو نصیحت کرتا ہوں، انجمن تقریر کرو، تقریر میں صحابہ کا حوالہ دو، کوئی آیت تائی بولو اب ابن عباس نے فرمایا، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، ہم فہم فاسد سے بچ جائیں گے۔ اچھا، یہ سوء الفہم آتا کیوں ہے، اس کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کے ہے نیت بری ہوتی ہے۔ نیت کیسے بری ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، موسوعۃ الالفاظ الحدیث نبویہ جمع کرنے والے مستشرقین ہیں نا، حدیث کا جو کرنے والے مستشرقین، نیت بری ہے۔ اور مستشرقین حدیث عربی کئی کو سیکھتے بولے تو کتاب و سنت میں نعوذ باللہ کیا کرنے والے، شبہ و شبہات پیدا کرنے والے، انہوں شبہ و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا ہوا، صحیح علم حاصل کرنے بجائے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں ہمیں۔ لہٰذا آج جماعتوں میں، تحریکوں میں، تنظیموں میں جو بھی فہم فاسد ہے نا، یہ مستشرقین کا اثر ہے۔ مجھے یاد ہے 2006 یا 2007 میں 2005 میں دکتر فا عبد الرحیم رحمہ اللہ مدینہ میں تھے، اس وقت الدراسات القرآنیہ فی الاستشراق سے عنوان تھا، اس پر ایک تقریباً 3 دن کا ایک ندوہ ماشاءاللہ ہوا تھا۔ اس میں مستشرقین قرآن کے بارے میں کیا بولتے، کیا کیا ان کے اعتراضات ہیں، پورا ساری دنیا سے کئی مطلب ماشاءاللہ باحثین آئے تھے اس میں، اور جو بحث آئی تھی الحمدللہ پڑھنے سے پہلے لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی، اور اس میں وہ قرآن کے جمع کرنے پر ابو بکر کے، حضرت عثمان جمع کرنے پر جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراض کا سارا جواب دیا گیا۔ بہرحال بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ سوء فہم کے اسباب میں پہلا سبب سوء نیت ہے۔ دوسری چیز ہے سوء ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو لے کر نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ایسے سوشل میڈیا بہت سی چیزیں بہت ہیں۔ اور اس طریقے سے سوء فہم کے اسباب میں برا استاد، اگر استاد کا فہم صحیح نہیں، انہیں کیا کرتا، اپنے طلباء کو بھی غلط فہم دیتا، ہوتا نا ایسا، ایسے کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غلط ماحول، جہاں مطلب نصوص کو غلط سمجھا جاتا، یہ ماحول ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے حسین رضی اللہ عنہ کیوں شہید ہوئے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، اجتہادی غلطی کی وجہ سے گئے تھے، لیکن امت کا طبقہ بولتا ہے وہ بات نہیں تھی۔ وہ دیکھو حسین رضی اللہ عنہ کئی کو شہید ہوئے بولے تو خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، اس ملوکیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہوئے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ تو پہلے تجزیے میں دوسرے میں کیا فرق سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ پہلا تجزیہ دوسرا تجزیہ صحیح ہے۔ پہلے تو اسی لیے وہ خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت جو کتاب ہے نا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی، اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے غلط کتابیں، غلط لوگوں سے دوستی، غیر علماء کو سننا، اور یہ بھی ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور حدیث کو لا کر غلط جگہ فٹ کرنا، اتباع ہوا، مذہبی تعصب، مخاطب کے مستویٰ سے اونچی بات کرنا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو بولے استوا کا معنی استولا آتا ہے، وہ جا کر عوام سے بول سکتے کیا؟ عوام کو معتزلہ سے معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ معتزلہ بھی جہمیہ بولے تو پوچھیں گے دو بھانا کے نام ہے کیا ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ اور یہ کلم الناس علی قدر عقولہم جو بہت اہم ہے۔ لہٰذا طلباء سے گزارش ہے، انجمن میں جو تقریر کرتے ہیں وہ جا کے خطبہ نہیں دینا، اس لیے کہ وہ تقریر کیا ہوتی ہے، یہاں آپ کو مشق کرائی جاتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جا کے خطبہ دیتے ہیں۔ جو لوگ تقریر کرتے ہیں وہ جا کے خطبہ دیا کو جہاں تقریر ختم ہو اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد اٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ یہ کام نہ کریں۔ تعویل فاسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ غلط تعویل ہوتی تو ہوتا کیا، دیکھو غلط تعویل کرنے سے جنگیں ہوتی ہیں۔ یہ خوارج نے کیا کیا نہیں کیا، جنگ جمل، جنگ صفین کا اگر آپ پورا پس منظر دیکھیں گے تو یہی تو ہے۔ خاتون عثمان کیا تھے، اور حضرت حسین کا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا۔ واقع حرہ ہے، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، روافظ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ تعویل فاسد کی وجہ سے امت نعوذ باللہ 73 فرقوں میں بڑھ گئی، یہی وجہ تو ہے۔ اب مثال طور پر بریلویوں کو پوچھیں گے آپ، مسجد نبوی میں قبر ہے کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں ہے تو ہمیں کہیں کو نہیں بننا۔
اس واسطے اگر آپ کو بھی کوئی پوچھے تو القبۃ الخضراء حقیقتها و معرفتها، دکتور سعد بن ناصر الشصری کی کتاب ہے، 500 صفحے کی ہے، گنبد خضراء پر لکھے ہیں کون لکھا، کون بنایا، کیوں بنایا، ہمیں کیوں باقی رکھیں اسے، کب گرتی وہ دوبارہ گراتے کی نہیں کی، اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں سنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تعویل فاسد کی وجہ سے چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تعویل فاسد کی وجہ سے ہوتا کیا، مثال کے طور پر اب لوگ بولتے دیکھو شیعہ کا استدلال ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ سے مراد حسن ہے، المرجان سے مراد حسین ہے۔ کیا حسین سمندر میں ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایسی چیزیں سننے سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اور رافضی اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، ایک جگہ بتائے ہیں وہ۔ اور اسی طریقے سے دیکھو صوفیہ تفسیر کرتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمارے معاشرے میں دیکھتے بڑے بڑے بالاں چھوڑتے، ہر انگلی میں 2 انگوٹھیاں پہن لے کے رہتے، دل کی نماز رہتی، گانجا پیتا اور کیا ہے وہ عطر پیتا، سب پیتا، بولا تو دل کی نماز ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو دل کی نماز کہاں ہوئی؟ وہ یقین جو آیا ہے وہ موت کے معنی میں ہے نا۔ دیکھو تعویل فاسد سے کیسے ہوتا ہے، اور نصوص کے فہم فاسد سے ہوتا کیا ہے، انسانوں کے لیے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مثال طور پر کیسا، ایک آدمی جو ہے ایک گناہ کرتا ہے، اب گناہ کرتے کرتے انہیں اس آیت پر پہنچا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیا سمجھے گا؟ اب لوگ بولو کیا سمجھے گا؟ پورے گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے، حالانکہ سورہ نساء میں ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک معاف نہیں ہوتا۔ اگر اس پر انہیں تکیہ کر لیتا نا، اور سورہ نساء کی وہ آیت اگر ذہن میں رہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کئی مثال دیے ہیں اس کی۔ اور اس طریقے سے کبھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک، یہ دیکھو کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے، الکریم پہ انہیں کیا کرتا، فوکس کرتا، اللہ اتنا بخش والا ہے تو میں گناہ تو کیوں نہیں کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لا یسع الا الاشقى، بدبخت جہنم میں جاتا، بھائی میں کوسا بدبخت ہوں۔ اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ گناہ کرنے کے بعد فوراً گناہ کرتے جاتا ہے۔ ایک چیز ہے، وہ وقت نہیں ہمارے پاس، اسی پر روکتے ہیں، وہ کیا ہے آخری میں استدراج، انشاءاللہ اس پر ہم آنے والے درس میں فوکس کریں گے۔ اور آنے والے درس میں اور 2-3 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ جو خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتے ہے خوف اور رجا، اس کو ہم کیسے سمجھنا، اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم وہ چیز ذکر کریں گے کہ بندہ دنیا سے کیسے گناہ میں پڑتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم صحیح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم فاسد اور اس کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔